الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آپ تمام لوگوں کا عقیدہ طحاویہ کے درس میں خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کی محنتوں کو اور آپ لوگوں کے وقت کو بابرکت بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ان نشستوں کو ثمر آور بنائے۔ آج انشاءاللہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے ساتھ چند قدم آگے اور ہم بڑھیں گے، اور آج کا درس انشاءاللہ ایک ہی زوم نشست پر رہے گا۔ اس کی دوسری نشست آج انشاءاللہ نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجوہات ہیں کہ مدارس اسلامیہ جتنے ہیں عام طور پر ان کے اندر اختبارات کا یہ موسم ہے، تو اس لیے ان کے ظروف کو دیکھتے ہوئے یہ ہفتہ جو ہے وہ مختصر ہی رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے اس ہفتے جو درس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ہم اور آپ، وہ آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں، تاکہ پھر اسی کی روشنی میں ہم اپنا درس آج کا آگے بڑھائیں۔ جو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ادھر سے دکھائی دیتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت جو ہے وہ عزیزم ولید سے میں درخواست کروں گا کہ آج درس میں جو عبارت پڑھی جانی ہے اس کو پڑھیں، تاکہ اسی کی روشنی میں پھر آج کا درس آگے بڑھایا جائے۔ عزیزم ولید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء۔ حسبک۔ یہ عبارت ہے جس پر انشاءاللہ آج کا درس جاری رکھیں گے ہم، اور آج درس میں جو رؤوس الاقلام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے جا رہے ہیں، تاکہ درس کے اندر آنے والے مباحث آپ کے علم میں رہیں۔ یہ ہیں آج کے رؤوس الاقلام جو انشاءاللہ جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ رؤوس الاقلام آج 11واں درس ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس عبارت پہ انشاءاللہ آج کا درس رہے گا، مشتمل رہے گا، اسی کی توضیح کی جائے گی انشاءاللہ العزیز، اور یہ عبارت آپ کے سامنے ابھی پڑھی جا چکی ہے۔ اس کے بعد اسی عبارت کو حل کرنے کے لیے ہم چند محطات پر رکیں گے، چند جگہوں پر پوائنٹس پر ہم ٹھہریں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رسالت اور نبوت کی بحث کا عقیدے سے کیا تعلق ہے۔ ہم عقیدہ توحید پڑھنے جا رہے ہیں، تو عقیدہ توحید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی بحث، یہ کس اعتبار سے اس کا مدخل ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔
تو اس میں دو پہلو ہے. پہلی بات تو یہ کہ ارکان ایمان ارکان ایمان تمام کے تمام عقیدے کے اندر داخل ہیں، اور من جملہ ارکان ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان داخل ہے. اور دوسری بات یہ کہ توحید کا علم رسولوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس اعتبار سے رسولوں کا تذکرہ توحید کے علم میں یا عقیدے کے علم میں اپنے آپ اس کا مدخل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے امام طحاوی کی عبارت میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند اوصاف کو اس میں جمع کیا گیا ہے. پہلا وصف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب رب العالمین و خلیلہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ عام جن و انس کے لیے ہے اور تمام مخلوقات کے لیے ہے. تو ان اوصاف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع کیا گیا ہے. اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ آج کا جو آج کے رؤوس الاقلام ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے. سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى. اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کرنے کی ہے کہ رؤوس الاقلام میں جیسا کہ ذکر کیا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو اپنا متن شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں پہلا جملہ انہوں نے کہا تھا کہ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، نقول فی توحید اللہ. اور یہاں پر وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، ان یہ عطف ہے امام طحاوی کی اسی قول پر، نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ. تو اسی ان اللہ واحد لا شریک لہ پر عطف ہے یہ جملہ وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى. تو گویا عبارت اب یہ ہو گئی، عطف کو اگر دیکھیں آپ سامنے، کہ امام طحاوی گویا کہنا چاہتے ہیں کہ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان محمدً عبدہ المصطفیٰ. تو اللہ کی توحید میں اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ کی توفیق سے ہم اس بات کو قولاً ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر اللہ کے بندے برگزیدہ بندے ہیں. تو یہاں سے یہ واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ یہ توحید ہی کے عقیدے میں شامل ہے. توحید کے عقیدے میں شامل ہے. دو اس کا طریقہ بتایا، دو وجہ بتائی. پہلی بات تو یہ کہ عقیدہ جب آپ بولتے ہیں یا توحید جب آپ بولتے ہیں تو یہ ارکان ایمان کو شامل ہوتا ہے، یہ تمام پورے ارکان ایمان کو شامل ہے. اور ارکان ایمان میں ایک رکن، ایک عظیم رکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا بھی ہے، نبوت اور رسالت پر ایمان کا بھی ہے. اس اعتبار سے نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان محمد عبدہ المصطفیٰ جو ترکیب بن رہی ہے عطف ماننے کی صورت میں، اس ترکیب کا مضمون سمجھ میں آتا ہے. گویا امام طحاوی رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ توحید کے باب میں جس طرح اللہ رب العالمین کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں، اس کی ربوبیت کے بارے میں ہمیں اس کی وحدانیت کا اعتقاد رکھنا ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی اسی توحید میں داخل ہے، اسی عقیدے کا ایک حصہ ہے. تو اس اعتبار سے وہ حصہ ہے کیونکہ وہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء و رسول ہیں، آخر یہی تو ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو یا اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کے بارے میں امت کو خبر دی. رسول مبشرین و منذرین جو قرآن نے کہا، تو ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس امت تک یا انسانوں تک جو ہے وہ اپنی معرفت کا علم پہنچایا. تو یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان پر ایمان در حقیقت وہ عقیدے کا ایک لازمی حصہ ہے. اور یہ جملہ
جو یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، یہ آپ کے توحید پر کلام کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، اور رسالت اور نبوت کی بحث در حقیقت یہ اللہ کی توحید ہی کی بحث ہے۔ یہ چیز واضح ہونا ضروری ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اس چیز کا جو ہے پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو بتایا کہ ایک تو ارکان ایمان جو توحید اور عقیدہ ہے، عقیدہ کہا جاتا ہے ارکان ایمان کو ماننے کا، اور ارکان ایمان کا جز ہے۔ دوسرے، ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی معرفت انسان کو حاصل ہوئی، اللہ کی توحید کا علم بندوں کو ہوا۔ قرآن نے فرمایا کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ تو گویا اللہ رسولوں کی بعثت ہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے حق کو پہچانا گیا، اس کی توحید کو جانا گیا، توحید علم الوہیت کا علم ہوا، توحید اسماء و صفات کا علم ہوا، اللہ رب العالمین کی کون سے اوصاف کا ذکر کیا جانا چاہیے، کن کا نہیں کیا جانا چاہیے، یہ ساری تفصیلات رسولوں کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ اور جب رسولوں کے ذریعے سے معلوم ہوئی تو توحید کا ایک حصہ رسولوں پر ایمان بھی ہے، چونکہ یہی طریق ہے جو توحید کے طریق تک پہنچانے والا ہے، توحید تک پہنچانے والا ہے، اور توحید کے علم تک پہنچانے والا راستہ بھی توحید کے اندر داخل ہے، توحید کے سے ہی اس کا براہ راست تعلق ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ اب یہاں پر دوسرا جو حصہ معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس وصف سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے یاد فرمایا وہ ہے صفت عبودیت۔ یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ نے 3 اوصاف کا ذکر کیا: ان محمدًا عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ ورسولہ المرتضیٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مختار بندے ہیں۔ مصطفیٰ یہ اصطفیٰ سے ہوتا ہے، اصطفیت ای اخترت، یعنی اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے کہ دروس میں گزر چکا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رب العالمین رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، اختیار کرتا ہے لوگوں میں سے اور فرشتوں میں سے۔ تو اصطفاء کا جو لغوی معنی ہے وہ اختیار کا ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنندہ ہیں، لوگوں کے درمیان سے آپ کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔ تو مصطفیٰ کا معاملہ یہ ہوا۔ نبیہ المجتبیٰ، اور مجتبیٰ کا معنی ہوتا ہے اختصاص، جس کو خاص کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے، اور جتنے بھی رسول ہیں، انبیاء و رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں یہ معاملہ، جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں وہ سب کے سب مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں اور مرتضیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کی بات تو میں نے ذکر کی ابھی آپ کے سامنے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو یہاں پر جتنے بھی رسول ہیں وہ سب اللہ کے جو ہے اللہ کی جانب سے اختیار کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے مختار بندے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے مصطفیٰ کے حوالے سے جیسے بتائی، ویسے مجتبیٰ کے حوالے سے، کہ مجتبیٰ کا معنی ہوتا ہے اختصاص کا، یعنی اللہ رب العالمین نے جن کو خاص کر لیا ہے نبوت کے خاص مقام کو دینے کے لیے۔ قرآن نے انبیاء کرام کے تذکرے میں فرمایا کہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ یعنی اختصاص کے مفہوم میں کہ ہم نے ان کی جیل کو خاص کر لیا، انبیاء کرام کی ذاتوں کو خاص کر لیا، اور ہم نے خاص طور پر ان کو ہدایت عطا فرمائی، یعنی ہم نے ان کو نبی بنایا، فاجتبا، تو نبی بنا کر کے ان کو اور لوگوں کے مقابلے میں خصوصیت عطا کر دی۔ تو یہ صفت بھی گویا قرآن کریم ہی سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اخذ کی ہے، جو نبیوں کے اوصاف میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا وصف جو انہوں نے مرتضیٰ کا لفظ استعمال کیا، وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ، تو مرتضیٰ بھی قرآن کریم کے اندر وصف ذکر کیا گیا ہے رسولوں کا۔ قرآن کریم میں سورہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَادًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ رسولوں کا وصف مرتضیٰ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے الا من ارتضیٰ کے اندر،
تو گویا یہ تینوں اوصاف جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں یہ تینوں قرآن کریم ہی سے ماخوذ ہیں، عبدہ المصطفیٰ و نبیہ المجتبیٰ و رسولہ المرتضیٰ۔ ایک چیز یہاں پر یہ غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امام طحاوی رحمہ اللہ نے بالکل ننگا لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے سیدنا یا قائدنا یا فلانا یا اللہنا یا ڈھکانا کوئی القاب استعمال نہیں کیے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ عمل ہمیں بتلاتا ہے کہ سلف صالحین کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لیا کرتے تھے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام ذکر کیا جاتا ہے تو سیدنا محمد وغیرہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ چیز میں واضح کر دوں یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو سید و ولد آدم بنایا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر بھی فرمایا ہے۔ لیکن کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سامنے اس لقب کو بڑھانے کا جواز فراہم ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا صحابہ کرام نعوذ باللہ گستاخ رسول تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان اوصاف کو بڑھائے بغیر لیتے تھے؟ یہ پہلو امام طحاوی رحمہ اللہ گویا اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ دھیان دیجیے گا، ہم اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبانوں پر لاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ذریعے سے ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے ہمیں اجر ملے گا، ہمیں ثواب ملے گا۔ اور جب تعبدی پہلو ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں شریعت کے اندر جتنے بھی تعبدی مقامات ہیں ان تمام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر القاب و آداب کے یاد کیا گیا ہے۔ اذان کو لے لیں آپ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہاں پر آپ کوئی مؤذن اشہد ان سیدنا محمد الرسول اللہ نہیں کہتا۔ التحیات کے اندر دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے اور ویسے ہی لیا جاتا ہے۔ درود شریف کے اندر جو آپ نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں تشہد کے اندر، وہاں بھی آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد براہ راست کہتے ہیں۔ تو گویا جتنی بھی تعبدی جگہیں شریعت نے بیان کی ہیں ان تمام جگہوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی براہ راست ذکر کیا گیا ہے، تاکہ انسان کی زبان پر سب سے پہلے جو حرف آئے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کا حرف آئے، تاکہ اس پر اس کو تبرکن اس کا تبرک حاصل ہو، اس کا اجر حاصل ہو، اس کا ثواب حاصل ہو۔ شریعت کا تو مزاج یہ ہے، لیکن ہم نے اس مزاج کا کباڑہ کر دیا۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ وہ دم چھلے لگانا شروع کر دیے جن دم چھلوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چندہ حاجت نہیں ہے، اور شریعت اس مزاج سے بہت دور ہے۔ تو تعبدی ناحیے سے اگر ہم چاہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو ہم براہ راست ویسے لیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے اور جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَىٰ، یہاں پر سیدنا وغیرہ کا اضافہ نہ کیا جائے، براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کر کے اور تعبدی ناحیے سے اجر اور ثواب کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ذکر کیا جائے، تاکہ ہم شریعت کے مزاج کے مطابق اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ گویا یہ امام طحاوی رحمہ اللہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ذکر کرنے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے عبدہ المصطفیٰ کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ڈھیر سارے اوصاف سے موصوف قرار دیا تھا، جن میں سے عبودیت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے۔ یہ اہم اوصاف ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ میں سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان تینوں کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں
کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم وصف سے کی ہے، اور وہ وصف ہے عبودیت کا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا وہ ان کے کمال عبودیت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ان تمام اشرف جگہوں پر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان چیزوں کو نوازے جانے کا جہاں پر ذکر ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، وہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو عبودیت کی صفت سے متصف قرار دیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جب شب معراج کا قصہ بیان کرنا ہوا تو معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور کو نہ حاصل ہوئی اور نہ حاصل ہو سکتی ہے قیامت تک کے لیے، اس مقام پر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نبوت کو ذکر نہیں کیا، نہ صفت رسالت کو ذکر کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبودیت کو ذکر کیا۔ اور یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عالی شان جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کے باب میں کمال اور تعظیم، غایت درجہ تعظیم کے مقام کو پہنچ جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام عطا کیا، اور گویا کمال کو حاصل کرنے کا زینہ کمال عبودیت ہے۔ کسی بھی اللہ رب العالمین کی قربت کا جو کہ مدارج ہیں ان کا زینہ جو ہے وہ عبودیت کے اندر کمال ہے۔ تو عبودیت میں کمال کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا گیا۔ اس وجہ سے اور ایسے ہی قرآن کریم نے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، سورہ جن کے اندر وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت عبودیت سے اللہ رب العالمین نے یاد فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے خود جب شب معراج کا معاملہ ہے سورہ نجم کے اندر جہاں پر ذکر کیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے سدرۃ المنتہا کے پاس، اور وہاں جا کر کے پھر اللہ رب العالمین نے جب وحی کی تو وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے نبوت اور رسالت کے وصف کے ذکر کرنے کے اللہ رب العالمین نے عبودیت کے وصف کو ذکر کیا، یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ عبودیت کا وصف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت درجہ تعظیم کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شان امتیاز ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان امتیاز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر شروع کیا تو اس میں جو سب سے قابل فخر صفت تھی اور سب سے قابل تعظیم صفت تھی، سب سے بڑی اور عظیم صفت تھی، اس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی قرآن کے نصوص کے مطابق چلتے ہوئے سب سے پہلے ذکر کیا۔ تو وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ماننا اور بندگی میں کامل گرداننا، یہی در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچاننا ہے، نہ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انہوں نے شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا جن لوگوں نے اس قسم کی بیہودہ باتیں کہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس سے بڑی تنقیص، اس سے بڑی توہین کوئی تصور نہیں کی جا سکتی جو ان لوگوں نے کی ہے۔ انہوں نے شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ تو اس اعتبار سے امام طحاوی رحمہ اللہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے معن بعد جو سب سے پہلا وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، قرآن کریم کے مزاج شناسی کا مظہر ہے وہ کہ انہوں نے سب سے پہلے کمال عبودیت کا ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے مختار بندے تھے، اللہ رب العالمین کے چنیدہ بندے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا وصف ذکر کیا۔ اس کے بعد کہا کہ وہ نبیہ المجتبی، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خصوصی نبی تھے، وہ نبی جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے اعلیٰ ترین مقام کے لیے مخصوص طور پر منتخب فرمایا تھا۔ وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى، اور وہ رسول جس کو اللہ رب العالمین نے
چن لیا، جیسے کہ ارتضا کا مفہوم اس سے پہلے سورہ جن کی آیت کی روشنی میں بتایا۔ یہاں پر شارحین نے عام طور پہ ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ نبی کا ذکر کیا اور رسول کا ذکر کیا، تو کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مترادف اوصاف کو ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، یا پھر یہ ہے کہ نبی اور رسول دونوں میں فرق ہے، اور عبودیت کے مقام کو پانے کے بعد، کامل مقام کو حاصل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ تینوں اوصاف ترتیب کے اعتبار سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ جیسے جیسے مدارج طے کرتے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرف کا، مقام کا، افضلیت کا، اس کے اعتبار سے یہ مراتب یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ راجح قول کے مطابق امام طحاوی رحمہ اللہ کی یہ ترتیب افضل سے افضل ترین کی طرف ہے۔ عبودیت میں کمال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مقام پر فائز کیے گئے، اور پھر نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرنے کے بعد پھر رسالت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیے گئے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نبی اور رسول یہ بہرحال عام انسانوں سے یہ سب سے برتر ہیں، انبیاء، اور انبیاء کے مقابلے میں رسولوں کا مرتبہ ان سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے یا نہیں فرق ہے، تو اس سلسلے میں بہت طویل بحثیں کی جاتی ہیں، لیکن چونکہ آج ہمیں ایک نشست کے اندر معاملے کو پورا کرنا ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کہتا ہوں۔ نبوت کے اشتقاق پر بھی جو ہے کچھ بات کرنی تھی، لیکن وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ اب اس کو ذکر نہ کروں۔ نبی اور رسول کے تعلق سے تین گروہ عام طور پر بنے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، نبوت کا درجہ رسالت کے درجے سے کم ہے، نبوت کا درجہ رسالت کے درجے سے نیچے ہے، اور یہی قول جمہور کا قول ہے، یہی قول کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، اور نبوت کا مقام یہ رسالت کے مقام سے نیچے ہے۔ عبودیت کا مقام، نبوت کا مقام، اور اس کے بعد پھر سب سے اعلیٰ ترین مقام خلقت میں رسالت کا مقام ہے۔ تو اور اسی لیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس کو عام طور سے لوگ ذکر کرتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام کا جو ذکر کیا جاتا ہے، وہ روایت گرچہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے الفاظ کے بارے میں بعض محققین نے کہا کہ اس کے بعض الفاظ یا اس کے بعض مضامین ثابت ہیں۔ تو اس میں من جملہ طور پر انبیاء کرام کی تعداد جیسے 1,24,000 ذکر کی گئی، اور ساتھ میں رسولوں کی تعداد کے بارے میں جب بات آئی تو اس میں ذکر کیا کہ 310 سے کچھ زائد رسولوں کی تعداد۔ تو اب 1,24,000 اور 310 سے کچھ زائد لوگ، ان دونوں عددوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو زمین و آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ اگر وہ روایت من جملہ طور پر وہ سند کے اعتبار سے ثابت نہ بھی ہو، تب بھی یہ چیز اپنی جگہ پر متحقق ہے کہ نبوت کا جو درجہ ہے وہ رسالت کے درجے سے کم ہے، اور اسی لیے نبیوں کی تعداد رسولوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور لیکن رسول نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام کی ہی نسل میں آگے چل کر کے شیس وغیرہ آئے، ادریس علیہ وعلیٰ نبینا صلاۃ و تسلیم آئے، تو یہ سارے کے سارے انبیاء تو تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ سب سے پہلا رسول جو انسانیت کی طرف بھیجا گیا وہ نوح علیہ السلام تھے۔ اب 10 منٹ وقت رہ گیا ہے، اور آپ کے پاس حاضری کا استمارہ بھیجا جا رہا ہے، آپ لوگ ساتھ میں حاضری بنا لیں تاکہ وقت سے پہلے پہلے حاضری کا معاملہ بھی مکمل ہو جائے۔ ٹیلی گرام پر جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ بھی توجہ دیں اور حاضری کا استمارہ بھر دیں تاکہ ان کی حاضری درج ہو جائے۔ جی، تو وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى، اس کے اندر نبی اور رسول کے حوالے سے میں نے ذکر کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے،
اور نبی کا درجہ رسول کے مقابلے میں کم ہے. ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. اور تیسرا مذہب ہے صوفیہ میں سے جو غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کا. وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا مقام رسالت کے مقام سے بلند تر ہے. استغفر اللہ. اور رسول وہ نبی سے کم درجے کا ہوتا ہے. پہلا جو مسلک بیان کیا گیا کہ رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ علماء میں سے چند لوگوں کا قول ہے، متقدمین میں سے بھی متاخرین میں سے بھی، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو اہل سنت کی طرف نسبت رکھتے ہیں. دوسرا مذہب جو ہے کہ نبی اور رسول کے مابین فرق ہے اور ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. جمہور اہل علم کا اور عام اہل سنت کا قول یہی ہے، اور اس کے لیے ڈھیر ساری وہ دلیلیں بھی اپنے پاس رکھتے ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی ہو یا رسول ہو، دونوں مرسل ہیں اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ کی طرف سے مرسل ہیں. قرآن نے فرمایا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. تو وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، تو رسول اور نبی دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارسال کا فعل استعمال فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، خواہ وہ رسول ہوں یا نبی ہوں. لیکن اب رسول اور نبی دونوں کو عطف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور عربی قاعدے کے مطابق عطف مغایرت کو چاہتا ہے. عطف مغایرت کو چاہتا ہے. جب آپ کہتے ہیں جانی زید و عمر، تو زید اور عمر دونوں ایک چیز نہیں ہو سکتے. زید کی الگ ہستی ہے، عمر کی الگ ہستی ہے. عطف دونوں میں ذات کو الگ الگ درشا رہا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ذاتیں ہیں، الگ الگ شخصیتیں ہیں. تو عطف جو ہے وہ اپنے اصل کے اعتبار سے مغایرت کو بتلاتا ہے. تو جب نبی پر اللہ رب العالمین نے رسول پر نبی کو عطف کیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور چیز ہے اور نبی اور چیز ہے. تو یہاں سے استدلال کیا. اس کے اندر کئی ناحیے سے استدلال ہے. ایک تو لا کا جو تکرار ہے اس کے ذریعے سے بھی، اور جو عطف استعمال کیا گیا اس کے ذریعے سے بھی. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی مکلم کہا ہے، ان کو نبی مکلم ذکر کیا ہے. تو لیکن یہ کہ وہ رسول نہیں تھے. تو نبی تھے اور رسول نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. اور رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسولوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آخری اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ایک دلیل وہ بھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اس کے اندر انبیاء اور رسولوں کی تعداد میں بہت نمایاں فرق ذکر کیا گیا ہے. انبیاء کی تعداد کو بتایا کہ وہ 1,00,000 سے زائد ہیں، یعنی 1,24,000 تقریباً، اور رسولوں کی تعداد اس کے اندر بتائی گئی کہ 300 سے کچھ زائد، یعنی 310 سے کچھ زائد رسولوں کی تعداد تھی. تو کہاں 1,00,000 اور کہاں 300، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا زیادہ زمین و آسمان کا فرق ہے. تو رسالت کا جو مقام ہے وہ نبوت کے مقابلے میں بہت 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 ہی عرفہ ہے، اور یہی قول راجح ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بعض اہل علم نے اس کو حسن درجے کا قرار دیا ہے، گرچہ اس کی سند تحقیق کے طور پر اگر دیکھا جائے تو سند کے اندر ضعف ہے، لیکن اس کے اندر صحیح جملے وارد ہیں، اور وہ ایک لمبی حدیث ہے اصل کے اعتبار سے. امام ابن حبان وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے. لہذا ثابت یہ ہوا کہ جو جمہور کا قول ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، یہی بات صحیح ہے. نبوت کا مقام رسالت کے مقام سے نیچے ہے، اور رسالت کا مقام نبوت کے مقام سے بہت ہی زیادہ اوپر ہے. اور امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو انداز ہے ذکر کرنے کا وہ بھی اسی بات کو بتلا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے نبوت کا ذکر کیا اور پھر الگ سے
رسالت کا ذکر کیا۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال اس پر بھی بات تھوڑی سی ہو جائے کہ نبوت اور رسالت میں فرق ہے کیا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی الگ الگ باتیں ذکر کی گئیں، جس میں سے راجح قول یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو کسی شریعت کو لاتا ہے اور اپنی قوم تک اس کو پہنچاتا ہے، لیکن اور رسول بھی وہ ہوتا ہے جس کی طرف شریعت کی وحی کی جاتی ہے اور وہ لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ یہاں تک دونوں ٹھیک ہیں، لیکن نبی اور رسول میں جو فرق ہے وہ یہ کہ نبی مخالف اقوام کی طرف نہیں بھیجے جاتے، بلکہ جو قوم موافق ہوتی ہے، اپنے اہل ملت ہوتے ہیں، ان کی طرف بھیجے جاتے ہیں، گویا سدھار کا ایک ذمہ ان کو دیا جاتا ہے۔ جبکہ رسولوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مخالفین کی طرف بھیجے جاتے ہیں اور ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے براہ راست مخالف اقوام کے ساتھ۔ یہ راجح قول ذکر کیا گیا ہے نبی اور رسول کے درمیان فرق کا۔ اس کے بارے میں تفصیلات بہت ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ جو کہا کہ جن کو کتاب عطا کی گئی وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، جن کو نہیں عطا کی گئی وہ نبی ہیں، یہ فرق درست نہیں ہے، اس لیے کہ کیا کہتے ہیں، کتاب نبیوں کو بھی دی گئی ہے اور رسولوں کو بھی دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے وحی نبیوں کی طرف بھی آئی ہے اور رسولوں کی طرف بھی آئی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کے پاس بھی شریعت بھیجی گئی ہے اور رسول کے پاس بھی شریعت بھیجی جاتی ہے۔ اور نبی جو ہوتا ہے، بس یہاں فرق آتا ہے کہ نبی کو اپنے موافق لوگوں کی طرف پہنچانے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسا کہ اور اس کی ایک دلیل وہ بھی ہے روایت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَأْتِ النَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، کہ نبی آئیں گے اس حال میں کہ ان کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت خود ان کی ذات کے لیے محدود رہی، تو نبوت کا یہ جو ہے تمیز کہ وہ اپنی ذات تک بھی محدود رہ سکتی ہے یا پھر اپنے موافق اقوام تک کے لیے ان کو مکلف کیا جاتا ہے، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جن کو مخالفین کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ اور یہیں سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ العلماء ورثۃ الرسل، دھیان دیں اس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس لیے کہا کہ عالم اپنے قوم میں جس طریقے سے نبی شریعت کے واضح کرنے میں اپنے موافقین کے درمیان ہوتا ہے، ایسے ہی علماء کرام اپنی امت کے درمیان شریعت کی توضیح کرنے کے باب میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وجہ تشبیہ عالم اور نبی کے درمیان۔ لیکن یہ ہے کہ نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے اور اس کے احکام سارے کے سارے درست ہوتے ہیں، برخلاف عالم کے کہ جو شریعت میں وارد چیزوں کی تشریح کرتا ہے اس کی طرف کوئی شریعت کا معاملہ نہیں آتا، اور اس وجہ سے شریعت کے احکام کی تشریح میں اس سے غلطی اور ثواب دونوں کا امکان ہے۔ اس فرق کو اگر چھوڑ دیا جائے تو مشن علماء کرام کا وہی ہے جو سابقہ امتوں میں انبیاء کرام کا تھا۔ اور یہ چیز کہ رسول کوئی مستقل شریعت لے کر کے آتا ہے یہ بات، اور نبی پہلے شریعت کی تائید میں آتا ہے، یہ فرق بھی جو ذکر کیا جاتا ہے یہ فرق بھی دقیق نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسول سابقہ شریعت کا تابع بن کر کے ہی آئے،